اپنی گزر رہی ہے آرام و چین سے، اپنی گزر رہی ہے آرام و چین سے، دانا حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے، نوازوں کا حسن کا بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، چوم گئے لنگر سارا جو اٹھا لیتے گئے، چوم گئے لنگر سارا جو اٹھا لیتے گئے، یہ وہ لنگر ہے جو سادات بھی کھا لیتے گئے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، اور غلامی کی سنت دینے کی خاطر، غلامی کی سنت دینے کی خاطر، مدینے میں بلایا جا رہا ہے، انشاءاللہ قرب ہوگا ایک دن دنیا مدینے میں ہمیں بھی دیکھے گی، ہم بھی مدینے شریف میں حاضری پر ہوں گے کہ بلائے کہ تجھے بھی سروردی، بلائے کہ میں بھی سروردی، دل محمود کیوں گھبرا رہا ہے، دل محمود کیوں گھبرا رہا ہے، مدینے سال ابراہیم مسجد میں 11ویں منا رہے ہیں، آنے والا سال اللہ ہمیں مکہ شریف میں منانے کی سعادت عطا فرمائے۔ میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو وجدن پاک کے نام، ہم نے محفل ایسا جائے بڑی دیر سے، پھر میرا ہم نے آس گئے لگائی بڑی دیر سے، ڈالو نصر کرم سرکار ڈالو، نصر کرم سرکار ڈالو، نصر کرم سرکار ڈالو، نصر کرم سرکار، اپنے مقدوں پر ایک بار ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، میرے میرا ہم نے محفل ایسا جائی دیر سے، تم جو بنا بات بنے گی دونوں جوان میں لاج لگے گی، تم جو بنا بات بنے گی دونوں جوان میں لاج لگے گی، لاج رہے گی، اور لجپال کرم اب پر دو، لجپال کرم
کرم کر دو امداد کن عصر الجوبن آزاد کن امداد کن عصر الجوبن آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا واضح اعظم دستگیر تم چپ رہو بات بنے گی دونوں جہاں میں لاج لگے گی اور لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو ہم منگتوں کی جھولیاں پردوں کا سا سب کا فرج تنی خیر سے مشکل جب بھی سر پر آئی تیری رحمت آئی مشکل جب بھی سر پر آئی تیری رحمت آئی اور جب میں نے تمہیں پکارا یا غوث میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا یا غوث میں نے تمہیں پکارا تیرے ہاتھ میں نے دیا گیا دیا تیرے ہاتھ میں نے دیا گئے تیرے ہاتھ گئے لاج آزم جب میں نے تمہیں پکارا یا غوث میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا تیرا سہارا چلتا سی کا گزارا تیری خیر سے میرے میرا چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے دل کی کلی میری آج گری گئے آ پائے گئے خبر ملی گئے دل کی کلی میری آج گری گئے آ پائے گئے خبر ملی گئے خبر ملی گئے ذرا دھیرے دھیرے آؤ ذرا میرے گھر بھی آؤ یہ دل یہ جی گئے ہے یہ آپ یہ سر گئے یہ دل یہ جی گئے ہے یہ آپ یہ سر گئے چاہو رکھو قدم بوسے آزم دل کی کلی میری آج کلی گئے آ پائے گے خبر ملی گئے خبر ملی گئے وہ ذرا دھیرے دھیرے آؤ ذرا میرے گھر بھی آؤ میرا میرے گھر بھی آؤ فرماؤ ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے محفل گئے سجائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل گئے سجائی بڑی دیر سے نعت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت پیش کروانے سے بارگاہ
جناب محمد فیضان قادری صاحب، آئیے میں اور آپ حضرت کی پوری مبارک پکڑ کر بارگاہ وصیت ان گلیوں سے ہوتے ہوئے وہاں جانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو منظر مسعود تک پہنچائے۔ آمین۔ سبحان الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، خاتم النبیین، قائد الحب المحجلین، وسیلتنا فی الدارین الی اللہ رب العالمین، سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم: إن من عباد الله لأناس معهم الأنبياء والشهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة عند الله بمكانتهم، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد بعدد مرة 100,000 مرة، وبارك وسلم وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال والآمين۔ محترم المقام برادر کی وقار، خطیب و امام جامع مسجد ابراہیم حضرت علامہ مولانا محمد ضیاء الرحمن صاحب صابری دامت برکاتہ العالیہ، معزز اور محترم سامعین اور حاضرین، آج بڑی 11ویں شریف کی محفل ہے۔ ہر مہینے 11ویں شریف کی محفل ہوتی ہے، اور یہ خاص سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ کے وصال کا مہینہ ہے، ان کی یاد میں خاص طور پر یہ محفل منائی جاتی ہے۔ اس کو بڑی کی 11ویں شریف کہتے ہیں۔ 11ویں شریف اس کا نام کیوں پڑا، اس کو 11ویں کیوں کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقامی قبول کیا ہے؟ ہماری اردو زبان کے اندر ایک محاورہ ہے: زبان خلق کو نقطۂ خدا ہے۔ جو اللہ کی مخلوق کی زبان پر بات جاری ہوتی ہے، دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ کسی کی مقبولیت، کسی کی قبولیت کا جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے، حدیث شریف کے اندر ہے کہ رب کریم جب کسی سے محبت فرماتا ہے تو جبریل امین کو بلاتا اور فرماتا ہے کہ اے جبریل، میں نے فلاں بندے کو اپنا محبوب بنا لیا، بس تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل امین
فرشتوں کی جماعت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فرشتوں، اللہ نے فلاں کو اپنا دوست بنا لیا، بس تم بھی اس سے محبت کرو۔ سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے اپنے امور کے لیے دنیا میں جب آتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتے ہیں، یوں وہ ہستی جو ہے لوگوں کی محبوب ہو جاتی ہے۔ دیکھیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 سال ہو گئے، نہ کسی کو ان سے کوئی لالچ ہے، نہ کوئی اور ان سے مالی ظاہری دنیاوی فائدہ ہے، نہ کوئی دنیاوی مطلب ہے۔ محض ان کی محبت، ان کی عقیدت اور ان کے روحانی فیض کے لیے جب 11ویں شریف کا تذکرہ ہوتا ہے، 11ویں شریف کی محفل ہوتی ہے، عاشقان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی قبولیت اور ان کی محبوبیت کی دلیل ہے۔ یہ 11ویں شریف بھی اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس کو قبول عام اس لیے ملا ہے، یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا۔ ہر مہینے کی 11ویں تاریخ کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک مناتے تھے۔ ہر مہینے 11ویں تاریخ کو حضور کا میلاد مناتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا یہ عمل ایسا مقبول ہوا کہ اللہ نے ان کو اسی مہینے اپنے وصال سے مشرف فرمایا، اور پھر اب قیامت تک یہ غوث اعظم کے نام سے معروف ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا سرکار کی بارگاہ میں کیا جانے والا میلاد، حضور کی میلاد پاک کی محفل، یہ اس کی الوہیت کی دلیل ہے۔ پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 11ویں تاریخ کا انتخاب ہی کیوں کیا؟ وہ پہلی، دوسری، تیسری، پانچویں، چھٹی، آٹھویں، 10ویں کوئی بھی تاریخ ہو سکتی تھی، 11ویں کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ تو علماء نے فرمایا کہ عافیت کی جو رات ہے، جو عافیت کی رات ہے وہ 11ویں کی رات ہے۔ ہمیشہ 11ویں کی رات کو اللہ نے عافیت کی پہلی رات بنایا۔ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام فرمایا، آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو 10ویں محرم کی رات، پہلی رات جو ان کو زمین پر ملی وہ 11ویں رات، پہلی رات ان کو جو زمین پر ملی وہ 11ویں رات تھی۔ پھر جب اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، 10ویں محرم الحرام اور پہلی قبولیت کے بعد کی رات ہے وہ 11ویں کی رات۔ پھر حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب وصال مبارک ہوتا ہے وہ بھی 10ویں محرم اور 11ویں رات۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو طوفان سے نجات ملی، ان کے ساتھ اہل ایمان کو نجات ملی، وہ بھی 10ویں محرم الحرام کا دن تھا، اور جودی پہاڑ پر جو پہلی رات عافیت کی ان کو ملی وہ 11ویں کی رات۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر اللہ نے جب نار نمرود کو گلزار کیا اور آپ اس سے باہر تشریف لائے، 10ویں محرم الحرام کا دن تھا اور 11ویں کی رات۔ اللہ حاضر قیاس کی بڑی لمبی بات ہو جائے گی، تمام انبیاء کے لیے یہ رات بڑی رحمتوں اور برکتوں والی رہی ہے، اور غوث اعظم ولایت کے بڑے تاجدار ہیں، وہ اس رمز کو جانتے تھے، اس لیے انہوں نے 11ویں کی رات کا انتخاب کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک منانا۔ اور سب سے پہلے جو عافیت کی رات اٹھائی جائے گی وہ بھی 11ویں، قیامت 10ویں محرم الحرام کو ہوگی، قیامت 10ویں محرم الحرام جمعۃ المبارک کے دن ہوگی، اور پہلی رات جو اٹھائی جائے گی عافیت دنیا سے ختم ہو جائے گی وہ 11ویں۔ 11ویں اللہ تعالیٰ کی امان کی زمان ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی ضامن ہے۔ یہ جہاں 11ویں منائی جاتی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوگی۔ صالحین کے ذکر یہ ایمان والوں کے دلوں کو تقویت دیتے ہیں، نیکوں کے جو تذکرے ہوتے ہیں یہ انسان کے لیے تقویت کا باعث ہوتے ہیں، عمل کا داعیہ ہوتا ہے، اس سے انسان کے اندر عمل کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا، مریدین کے درمیان بیٹھے تھے، یہ غوث اعظم سے پہلے کے ہیں،
جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ حکایات الصالحین جند من جنود اللہ، نیک لوگوں کی حکایتیں، ان کی باتیں، حکایات الصالحین جند من جنود اللہ فإنہا بہا تقوی قلوب المریدین۔ انہوں نے کہا کہ جو نیک لوگوں کی باتیں ہیں، ان کی حکایتیں ہیں، یہ اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہیں جو ماننے والوں کے دلوں کو تقویت دیتے ہیں۔ ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہم منوانے کی ذمہ دار تو ہے نہ ماننے والوں نے تو نبی کا چہرہ دیکھا نہ ماننے والے نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر جو بدبخت نہ مانے، صالحین کے تذکرے کو کب مانے؟ یہ ماننے والوں کے حصے میں شرف آیا ہے، اہل سنت کے حصے میں شرف آیا ہے کہ وہ اللہ کی ہر نسبت کا احترام اور اکرام کرتے ہیں، انبیاء کا احترام کرتے ہیں، اولیاء کا احترام کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ حکایات الصالحین جند من جنود اللہ۔ تو کسی نے کہا کہ حضور یہ آپ کی اپنی رائے ہے، یہ اس طرح قرآن و حدیث میں دلیل بھی ہے۔ تو فرمایا کہ تم قرآن نہیں پڑھتا، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ حکایات الصالحین جند من جنود اللہ۔ قرآن مجید میں رب کریم نے فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سامنے تمام رسولوں کے قصے اس لیے بیان کیے کہ اس سے آپ کو ثابت قدمی حاصل ہو جائے، ثابت قدمی ملے۔ تو تمام رسولوں کے تذکرے قرآن مجید میں کیوں؟ اس میں مسائل تو نہیں بیان ہوئے۔ واذکر فی الکتاب مریم، واذکر فی الکتاب موسیٰ، واذکر فی الکتاب ابراہیم، واذکر فی الکتاب اسماعیل۔ ان کے تذکرے، نیک بندوں کے تذکرے کیوں کیے گئے؟ اس لیے کہ ان کے تذکروں سے ہمیں سبق ملتا ہے، یہ ہمارے آئیڈیلز ہیں۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے سردار ہیں۔ یہ ایک زمانہ تھا، ہم نے آج وہ نظم تلاش کی ہے، اسکول میں پڑھتے تھے، جو زمانے کے اندر 5ویں کی یا 6ٹھی کتاب میں ایک نظم ہوئی۔ اب ہمارے یہاں بدعقیدگی ایسی پھیل گئی، بدعقیدہ لوگ اتنے آ گئے کہ سلیبس سے انہوں نے یہ ساری چیزیں دور کر دی۔ پہلے یہ سبق پڑھائی جاتی تھی، ہمیں بچپن کا پڑھا وہ شعر یاد تھے، تو ہم نے بڑی مشکل سے وہ تلاش کر لی ہم نے وہ تو، اور لکھ بھی لیا ہم نے، آج لا نہیں سکے۔ وہ اس سے یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ بہت سال گزرے ہیں اس بات کو، بہت سال گزرے ہیں اس بات کو، سبھی سچ بتاتے ہیں اس بات کو، لڑکا ہے ایک شہر گیلان میں، یہ گیلان ہے ملک ایران میں۔ یہ پوری نظم ہے، بہت لمبی نظم ہے، یہ پوری نظم یہ بچوں کو یاد کرائی جاتی ہے۔ اس وقت کیا ہمیں یہ شعر یاد ہے، وہ لڑکا بہت نیک اتوا، استنجا کرنے کا سنت طریقہ کو نہیں آتا، اور بکواسیں کرتے ہیں بڑی بڑی باتیں، بکواسیں کرتے ہیں بڑی بڑی۔ اللہ کا احسان ہے ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الألباب۔ اور انہوں نے وہاں خراسان میں سنا، خراسان میں جو انہوں نے کیا، غوث اعظم نے بغداد میں دیکھا اور کہا کہ غیاث الدین کے بیٹے نے ادب کی انتہا کر دی، ان قریب ولایت ہند سے سرفراز کیا۔ اب جو بزرگوں کی کرامتوں کا انکار کرتا ہے، کیا طرفہ تماشا ہے کہ آج ایک چھوٹا سا موبائل فون ہاتھ میں ہے، چاہتے ہیں یہاں سے امریکہ اسی لمحے بات کر دیتے ہیں، شکل دیکھنا چاہتے ہیں امریکہ میں شکل بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ظالمو، تم اس آلے کو مانتے ہو، اللہ اور اللہ کے نبی کی اور اللہ کے ولیوں کی طاقت کو نہیں مانتے۔ چھوٹے سے ایک آلے کو تم مانتے ہو کہ اس کے ذریعے ہماری آواز بھی امریکہ پہنچ جاتی ہے، کینیڈا پہنچ جاتی ہے، جاپان پہنچ جاتی ہے، آواز کے ساتھ تصویر پہنچ جاتی ہے۔ یہ باتیں آج سے 150 سال پہلے کو کہتا تو وہ کہتے جاہل، لیکن اس وقت بدعقیدگی نہیں تھی، بدعقیدگی اب آئی ہے، اللہ نے نشانیاں چھوڑی ہیں، لیکن وہی بات ہے ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الأبصار۔ آنکھوں والوں کے اندر یہ سبق ہیں، یہ سبق آنکھوں والوں کو نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اولیاء کی طاقتیں آج ایک عام فاسق فاجر گناہگار بندہ، اس کے بعد ایک چھوٹا سا آلہ ہے، اس کے ذریعے اسی کی طاقت مل جاتی ہے، اور جس کو اللہ اپنے نور سے عطا کر دے تم اس کی طاقت کا انکار کرتے ہو، گویا اللہ تعالیٰ کی طاقت کا انکار کرتے ہو۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ، یہ یہودی بکواس کرتے ہیں کہ اللہ اپنے نبی کو اتنی طاقتیں نہیں دے سکتا، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔
وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. یہ یہودی بکواس کرتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ ایسا نہیں کر سکتا. اللہ نے فرمایا کہ بلکہ اللہ کے ہاتھ تو بہت کشادہ ہیں، جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے دیتا ہے. جو یہ کہتے ہیں ان پر لعنت ہے اس کے قول پر. بکواسی کرنے میں کسی کے منہ کو ٹوٹا پکڑا جا سکتا ہے. اور یہ آج تو اتنی فتنوں فسادوں کا دور ہے، حضور سے لوگ دین اتنا دور ہو گیا، زمانہ اتنا دور ہو گیا. بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ، بایزید بستامی کس زمانے میں تھے؟ ویسے آدم سے بہت پہلے کے، جنید بغدادی سے بھی پہلے کے ہیں. بایزید بستامی، ان کے لیے جنید بغدادی یہ فرماتے ہیں کہ بایزید کا مقام اولیاء اللہ کے اندر ایسے ہے جیسے فرشتوں میں جبریل امین کا مقام. بایزید بستامی تقریر فرما رہے تھے، بات کر رہے تھے، فرمایا کہ شریعت اور طریقت کی مثال ایسے ہے جیسے دودھ اور مکھن کی مثال ہے. شریعت دودھ ہے اور طریقت مکھن ہے. اب سننے والے تو جاہل بھی ہوتے ہیں، بے ادب بھی تھے، کسی نے بکواس کر دیا. انہوں نے کہا یہ آپ نے دودھ کو، شریعت کو سستا کر دیا، طریقت کو مہنگا کر دیا. دودھ 200 روپے کلو ہے، آج کی زبان میں بتا رہے ہیں دودھ 200 روپے کلو ہے اور مکھن 1000 روپے کلو ہے یا 2000 روپے کلو ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ طریقت مکھن ہے اور دودھ شریعت ہے، تو گویا شریعت ہلکی ہے، کم قیمت ہے، اور طریقت جو ہے کہ مہنگی ہے. تو فرمایا کہ تو بے ادب ہی نہیں، تو صرف بے ادب ہی نہیں، گستاخ ہی نہیں، تو جاہل بھی ہے. تو جاہل ہے، تمہیں بات سمجھ ہی نہیں آتی. تو یہ نہیں دیکھتا کہ دودھ اپنے وجود میں مکھن کا محتاج نہیں ہے. دودھ موجود ہے، آپ اس کی چائے بنا کے پی لیں، اس کو ویسے پی لیں، اس کو جس طرح چاہے پی لیجیے. دودھ ہے، اس کے اندر مکھن موجود ہے، آپ نے نہیں نکالا پی لیا. لیکن مکھن اپنے وجود کے لیے دودھ کا محتاج ہے. مکھن اپنے وجود کے لیے دودھ کا محتاج ہے. دودھ ہوگا تو مکھن نکلے گا، شریعت ہوگی تو طریقت آئے گی، شریعت نہیں ہے تو طریقت نہیں ہے. علامہ صاحب شیخ فارسی کا پڑھ رہے تھے، ہمارے سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالی نے بھی یہ بات کی. ہمیشہ اللہ والوں کی بات ایک ہی ہوتی ہے، چاہے پشتو میں ہو، چاہے سرائکی میں ہو، چاہے پنجابی میں ہو، چاہے کسی بات میں. وہ فرماتے ہیں علم و باز کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ. علم کے بغیر طریقت کی بات کرے، کافر مرے گا دیوانہ. علم کے بغیر کچھ نہیں. علم تو طریقت شریعت کی محتاج ہے، شریعت اصل ہے، طریقت اس کے اندر سے نکلا ہوا ایکسٹریکٹ ہے، اس کا جوہر ہے، اس کا مکھن. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا پیر ہونا، ان کا ولی ہونا، تصوف اور طریقت کا امام ہونا، یہ ان کے عالم ہونے کی شعور پر غالب آ گیا. ورنہ آپ کا علمی مقام، اللہ اللہ، کیا اللہ نے آپ کو مقامی علم عطا فرمایا. طریقت کا ہمارے پاکستان میں بدور حسیث اور ہمارے ذہن میں موجود ہے. دونوں کی بڑی شان ہے، علم میں بھی بڑی شان ہے، طریقت کے بھی بڑے امام ہیں. لیکن ایک پر ان کے عالم ہونے کی شہرت غالب آ گئی، اور جتنے بڑے پیر ہیں وہ ان کی پیری کی شہرت کم ہو گئی، وہ اس کے اوپر علم کی شہرت غالب آ گئی. اور ایک اور ہستی ہے، وہ اتنی ہی بڑی عالم ہے، اتنے ہی بڑے پیر ہیں، لیکن ان کا پیر ہونا غالب آ گیا، وہ عالم کے حیثیت سے جانتے رہے. ہماری مراد ہے پیر مہر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ تعالی. علم میں ان کا بڑا بلند مقام تھا، لیکن لوگ ان کو عالم سے زیادہ آج پیر کی حیثیت سے جانتے ہیں. اقبال کو جب جرمنی میں فلسفے میں ایک مقالہ پڑھنا پڑا ٹائم کے حوالے سے، فصوص الحکم، امام محی الدین ابن عربی کی کتاب ہے. فصوص الحکم عوام کے لیے پڑھنے کو منع کیا گیا ہے. فصوص الحکم کو اچھے عالم نہیں پڑھ سکتے، درست ہوتے ہیں، کافر ہو جاتے ہیں. تو فصوص الحکم کو اقبال کو نے اس کا مطالعہ کیا اور ان کو ایک مسئلے میں اشکال ہوا. پورے ہندوستان میں اس کی نظر انتخاب پہنچی تو پھر میر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ تعالی پر پہنچی. ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یہ مشکل مقام سے حل نہیں ہو رہا، آپ اس کا حل فرمائیں. یہ پیر میر علی شاہ صاحب اور غزالی اتمام، راضی دوران، علامہ سید احمد سید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی، یہ طریقت کے بھی امام ہیں.
اور علم کے تو سمندر ہیں، لوگ ان کو عالم کے حیثیت سے زیادہ جانتے ہیں، یہ طریقت کے بھی بادشاہ۔ تو ایسے ہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ طریقت کے امام مانتے ہیں، آپ شریعت کے بھی امام۔ آپ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، ان کے تو طالبین اگرچہ اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ ان کی تصنیف نہیں ہے، اس میں الحاقی بہت ہیں، صرف الاسرار پڑھیے، ان کے تو طالبین پڑھیے، فتح الغیب پڑھیے، آپ کے علم مقام سے واقف ہو جائے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود فرمایا کہ ہر نبی کا سے حدیث ہے، بلکہ یہ حدیث شریف ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا عکس اس کی امت میں ایک بندہ ہوگا، ہر نبی کا سر جو ہے اس کی امت میں ایک بندہ ہوتا ہے۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصیدہ غوثیہ میں یہ فرمایا ہے، لکل نبی علی قدم لکل ولی علی قدم النبی وانا علی قدم النبی بدر کمالی، ہر نبی کے قدم پر ایک ولی ہوتا ہے، اور میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا اکثر اللہ رکھواتا ہے ان کی امتوں میں۔ ہماری امت کے اندر، حضور کی امت کے اندر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی وارث اور آپ کے صرف آپ کا راز ہیں، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات کا مظہر ہے۔ وہ وہاں برکت کے چکنے چکنے پا مادرزاد ولی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائش سے پہلے ہی ولایت، پیدائش رمضان میں ہوئی، رمضان میں پہلے دن پیدا ہوئے، بچے نے دودھ نہیں پیا، شام تک ماں نے انتظار کیا، رولا کھولا، بچے نے دودھ پیا۔ دوسرے دن بھی ایسا ہوا، تیسرے دن بھی ایسا ہوا، رمضان کا پورا مہینہ، 29ویں رات آ گئی، اب پورے محلے میں مشہور ہو گیا کہ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے گھر میں ایسا بچہ پیدا ہوا، ام الخیر کا بچہ ایسا ہے، ام الخیر فاطمہ رضی اللہ عنہا نامی عبادت۔ اب زیادہ تفصیل کا وقت نہیں ہوتا ہے، ایک نشست میں کتنی بندہ بات کرے گا۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ 29ویں رات، 29ویں رمضان ہو گئی، مقلہ ابراہیم ہو گئی، محلے میں مشہور تھا کہ ام الخیر کا بیٹا رمضان میں دودھ نہیں پیتا۔ اب 30ویں کو یہ اشکال تھا کہ آج عید کا دن ہے کہ روزہ ہے، اب لوگوں میں چینج ہوئی ہوئی، کوئی قرینہ نہ ملا، تو کہا کہ ام الخیر سے جا کر پوچھتے ہیں، ان کا بیٹا رمضان میں دودھ نہیں پیتا تھا، اگر اس نے دودھ پیا ہے تو سمجھو کہ آج عید ہے، اگر دودھ نہیں پیا تو آج سمجھو کہ روزہ ہے۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا پہلا مہینہ ہے دنیا میں۔ آپ کی پیدائش سے پہلے کی بھی کرامتیں ہیں۔ آپ نے اپنی والدہ کو کہا تھا، اماں جان ہمارا احسان آپ ہم جاتی ہیں، ہماری بات نہیں مانتی، پر بیٹے کون سے احسان کیا؟ اماں گھر میں آپ اکیلی تھی، میں آپ کے شکم اثر میں تھا، ڈاکو بھکاری کے روپ میں آیا دربار آیا، تو پتہ چلا اندر خاتون نے تو اندر گھسنا چاہا، تو شیر بن کر کون آیا تھا جس کو بات نکالا؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا غوث اعظم رضی اللہ۔ تو اس شان کے ساتھ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھا ہے، تو چھوٹے سے تھے، اماں سے ضد کرنے لگے، گیلان میں رہتے ہیں، لفظ اصل میں گیلان ہی ہے، ہم جیلانی کہتے ہیں، گاف عربی زبان میں ہے نہیں، عربی نے معرب کر کے گاف کو جیم میں تبدیل کر دیا، عرب اس کو جیلانی کہتے ہیں، لفظ ہے گیلانی گاف۔ یہ عراق عجم کے حصے میں، عراق دو حصوں میں تھا، عراق عجم جو ایران کا حصہ تھا، ایران میں شامل ہے، مدائن وغیرہ اس کے اندر شامل تھے، اور موجودہ عراق یہ عراق عرب کہلاتا ہے۔ عراق عرب کا شہر بغداد علم و فن کا دنیا میں مرکز تھا، عروس البلاد کہلاتا تھا بغداد اس زمانے میں۔ چھوٹے سے تھے، معصوم بچے، 4 5 سال 6 سال کے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دل میں علم کا شوق آیا، اماں سے اصرار کیا، اماں میں نے پڑھنے کے لیے بغداد جانا۔ اب ماں اتنے چھوٹے بچے کو ان سے کیسے جدا کرے؟ ماں نے بڑا روکا، بچے کا اصرار بڑا، اب ماں نے کہا اچھا بیٹے اب تو واپس جائے گا تو میں روانہ کروں گا۔ جب یہ روانہ ہونے لگے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اماں نے 40 دینار آپ کی جو بنڈی کے اندر جو آپ نے پہنی ہوئی تھی چھوٹی سی جیکٹ، اس کے اندر سلائی کر دی،
سلائی کر دی. رستے میں قافلے پر ڈکیتیں ہوتی تھی, ڈاکو پڑتے تھے, اندیشہ تھا کہ کہیں ڈاکو پڑے گا. کہا بیٹے یہ تیرا ذات راہ ہے, ابھی تو اس کے ساتھ اپنا خرچہ چلانا, جا اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا, اللہ کا شکر کیا. کہا کہ ایک دو باتوں کو یاد رکھنا, دو نصیحتیں میری یاد رکھنا. ایک تو کبھی جھوٹ نہ بولنا, ہمیشہ سچ بولنا, چاہے جان چل جائے جھوٹ نہ بولنا. اور دوسرے فرمایا کہ بیٹے رزق حلال کھانا, مشتبہ رزق سے بچنا. رزق حلال کھانا, مشتبہ رزق سے بچنا. حرام تو بڑی بات ہے, اس میں شبہ بھی ہوگا, اس کے قریب بھی نہ جانا. اور سچی بات یہ ہے, تمام اہل تصوف اور اہل طریقت نے یہی لکھا ہے کہ ولایت کی کنجی یہ دو ہی چیزیں, صدق مقال, عقل حلال, سچ بولنا اور رزق حلال کھانا, یہ ولایت کی طریقت کی کنجی ہے. چلے کافی مشہور واقعہ سب نے سنا ہوا ہے, ہم تو حضور برکت کے لیے سنا رہے ہیں, بارگاہ غوثیت میں حاضری لگوانے کے لیے سنا رہے ہیں. راستے میں جیسا کہ اس زمانے میں اندیشہ ہوتا تھا, ڈکیتی ہو گئی, ڈاکوؤں نے سارا مال و اسباب لوٹ لیا. یہ بچے تھے, بچے کو چھوڑ کر جانے لگا ڈاکو سوار گھوڑے پر. تو نے کہا ہاں بھائی مذاق کیوں, بچے کو مذاق کیا, ہاں کہ بچے تیرے بارے میں کچھ ہے؟ ہاں ہاں یہ. کہا کیا ہے تیرے پاس؟ کہا کہ 40 دینار ہیں. وہ گھوڑے سے نیچے اترا, اس نے تلاشی لی, اسے پیسے نہیں ملے. 40 دینار اس زمانے کی بڑی رقم تھی. تو وہ بڑا حیران ہوا, یہ ہم ڈاکو سے مذاق کرتے ہیں, ڈرا نہیں, ہم نے پورا قافلہ لوٹ لیا, یہ ڈرا نہیں. اس نے بچے کو پکڑا, وہ اپنے پیچھے بٹھایا, اپنے سردار کے پاس لے گیا اور کہا کہ مال پیش کیا, اور کہا کہ جناب یہ مال ہے. اور یہ دیکھو یہ بچہ ایسے کیوں لے آئے, ہم سے مذاق کرتا ہے, ڈرتا نہیں, مذاق کر رہا ہے. کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے اس سے ویسے ہی چلتے چلتے پوچھ لیا. کہتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہے, میں نے تلاشی لی تو کچھ بھی نہیں نکلا. سردار نے کہا کہ ہاں بچے بتا کیا ہے؟ کہا میرے پاس 40 دینار ہیں. کہا کہاں ہیں؟ کہا اما نے سلائی کر دی ہے کپڑے کے اندر. کپڑا جب ادھیڑا گیا تو 40 دینار چھن چھن کرتے نیچے آ گئے. سردار کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. کہا بیٹے اگر تو نہ بتاتا ہمیں پتہ ہی نہ چلتا, ہمیں پتہ ہی نہ چلتا. تو نے بتایا کیوں, چھپا لیتا, ہمیں تو نہیں ملے تھے. کہا کہ میری یہ نہ پوچھتا میں نہ بتاتا. اس نے پوچھا تھا, میری اماں نے مجھے نصیحت کی تھی, بیٹے جان چلی جائے جھوٹ نہ بولنا, جھوٹ نہ بولنا. تو میری ماں کا حکم تھا, میں نے تو اپنی ماں کا حکم مانا ہے. سردار کو چپ لگ گئی, سکتا ہو گیا, کچھ دیر خاموش رہا, پھر اپنے ساتھیوں کو بلایا. انہوں نے کہا ہے افسوس ہے مجھ پر, ہماری ساری زندگی ڈکیتیوں میں گزر گئی. یہ بچہ اپنی ماں کی بات اس نے نہیں بلائی اور ہم اپنے رب کو اتنا عرصے سے بھولے بیٹھے رہے. میرے ساتھیوں سن لو, میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. جو مال لوٹا ہے اس مال کو واپس کرو, جو پہلے کا لوٹا ہوا وہ صدقہ کر دو. میں توبہ کرتا ہوں, میں اس کام میں نہیں ہوں, میں اللہ کو بھولا. یہ معصوم بچہ 5-6 سال کا بچہ, ان کی بات نکلی ہے, اللہ نے ایسا اثر کیا. ڈاکٹروں نے کہا کہ حضور سردار آپ ہمارے اس کام میں بھی سردار تھے, اب نیکی میں آ رہے ہیں تب بھی آپ ہمارے سردار ہیں. سب ڈاکٹروں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ. اس شان کے ساتھ آپ بغداد میں تشریف لے گئے. بغداد میں جب تشریف لے گئے حضور علم میں مشہور ہوئے, ایسے مشہور ہوئے, کافی دن گزر گئے, جتنے پیسے تھے پیسے ختم ہو گئے. فرماتے ہیں کہ پیسے ختم ہو گئے تو میں نے, اب ہم نے جو ہمارے کلاس فیلو تھے, باقی مدرسے کے بچے تھے, ہم یوں کرتے تھے, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے. کسی آج تو پیر کی نظر مرید کی جیب پر ہوتی ہے, آج پیر کی نظر مرید کی جیب پر ہوتی ہے. یہ پہلا ہے, پہلا تقاضا ہے, اللہ کے سوا غیر سے مستغنی ہو جائے. بہت سے آدمی فرماتے ہیں ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ سبزی منڈی کی جگہ پر جاتے تھے, جہاں منڈی میں لوگ سبزیاں بیچتے تھے, وہ بیچ کے جب چلے جاتے ان کے جو پتے گرے پڑے ہوتے تھے وہ ہم اٹھا کر لاتے, ابال کر کھاتے اور اس کے ساتھ ہم اپنا ٹائم گزارتے. فرمایا کہ اس سبزیوں کا اتنا اثر ہوا کہ میرے جسم کے مساموں سے پسینہ بھی صبر کر پھوٹنے لگ گیا. اتنی دن سب یہ پتے کھائے ابال ہوا. فرماتا ہے ہم یہ بات تو نہ پتہ ہے. ہم غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی کرامات کی بات کرتے ہیں. کرامات الاولیاء حق, تمام مکاتب فکر کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے. شرح عقائد کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے, دیوبندیوں اور سب کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے.
کہ کرامات الاولیاء حق ای ثابت بالقرآن والسنہ، اولیاء اللہ کی کرامات جو ہیں یہ برحق ہیں، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ ملکہ بلقیس کا تخت آپ کو بھول گیا، یہ مولوی صاحب کا بیان کیا ہوا واقعہ نہیں ہے، کہ قرآن میں بیان ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تخرج من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے پھر اس کا تخت کون لا سکتا ہے؟ فلسطین کی بات ہے، اسرائیل کی بات ہے، آج وہاں کے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ ان ظالموں پر ہلاکت نازل کرے اور ان مظلوموں کی مدد کرے۔ یمن میں تخت تھا، ملکہ سبا یمن میں تھا، سلیمان نے کہا کہ اس کے ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، کہا کہ وہ تخت اس کے آنا، تو کہا جن نے کہ مجھے آتا ہے تھوڑا سا ٹائم دے، گھنٹہ دو آپ کا دربار لگا ہوا میں لے آؤں، کہا نہیں اس سے جلدی چاہیے۔ اور الذی عنده علم من الکتاب، ایک ایسا شخص کھڑا ہوا جس کے پاس تورات اور زبور کا علم تھا، انجیل اور قرآن تو آئی نہیں تھی۔ من کو علماء نے کہا کہ من تبریزیہ ہے، یعنی ساری کتاب کا علم نہیں تھا، ساری کتاب کچھ تھا، تورات اور زبور کا کچھ علم تھا۔ آج تو لوگوں کو پتہ ہی نہ قرآن میں کتنے خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ قرآن قرآن میں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَرُتِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ، ہم چاہیں تو قرآن مجید سے ہم پہاڑوں کو چلائیں، سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، قرآن کی طاقت سے پہاڑ اپنی جگہ سے چلنے لگ جائیں، اور رُتِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، زمین کے مشرق و مغرب کا فاصلہ ایک آن طے ہو جائے، جو قرآن کے اندر طاقت ہے، اور کلم بہ الموتیٰ، اس کے ذریعے مردے کلام بھی کریں۔ آج یہ قرآن کو نہیں جانتے، قرآن میں اللہ نے قرآن کی فضیلت کو بیان کیا، تو صاحب قرآن کو اللہ نے کیا طاقت دکھا دی۔ تو وہ بھی ایک بندہ کھڑا ہوا اور کہا کہ میں لے آتا ہوں، اور پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں، اور پلک جھپکنے کا جو ڈیوریشن ہے، جو سائنس بتاتی ہے کہ ایک پلک جھپکنے میں ایک آنکھ جو ہے وہ 1 منٹ میں 1 سیکنڈ میں 16 مرتبہ جھپک سکتی ہے، تو 1/16 15 سیکنڈ کے اندر وہ تخت یہاں آ گئی۔ فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر۔ سلیمان نے جب دیکھا اپنے پاس تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے رب نے میرا امتحان دیا ہے، هذا فضل ربي، یہ میرے رب کے فضل سے ہے، ليبلوني اشكر ام اكفر، یہ میرے رب نے میری جانچ کی ہے، میرا امتحان لیا ہے کہ میں اس طاقت پر شکر کرتا ہوں یا اپنی طاقت پر کرتا ہوں۔ شیطان کرتا ہے، شیطان کرتا ہے، مومن جھکتا ہے، جتنی طاقت اس کو ملتی ہے اتنا جھکتا ہے۔ کہ پر بے وشا سر نہت بر زمین، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جو پھلوں سے بھری ہوئی شاخ ہوتی ہے وہ سر زمین پہ رکھتی ہے، پر بے وشا سر زمین پہ رکھتی ہے۔ تو آپ نے تو کرامات الاولیاء حق، کرامات اولیاء پر حق ہیں، لیکن یہ کرامت کہتے کسے؟ کرامت کا معنی کیا ہے؟ کرامت کہتے ہیں عزت کو، کرامت کہتے ہیں عزت کو۔ اللہ تعالیٰ کوئی مافعول عادت کام اپنے کسی بندے کے ہاتھ سے، کسی ولی کے ہاتھ سے ظاہر کروائے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ کرتا اللہ ہے، کرتا اللہ ہے، معجزہ نبی کا ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ سے جب ظاہر کرے اللہ اس کو کروائے، نبی کی شان دنیا کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے، دنیا والوں تمہاری اپنے عاجز ہیں اس کام کو کرنے سے، یہ میرے نبی نے کیا، وہ معجزہ ہوتا ہے۔ غیر نبی سے نیک بندہ مومن ہو، اس کے ہاتھ سے کام ظاہر ہو جائے وہ کرامت کہتے ہیں۔ کرامت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کی عزت تمہارے سامنے ثابت کرتا ہے، تم اس کو اپنے جیسا نہ سمجھنا۔ علم الکلام کے ماہرین نے کہا ہے، فلسفہ نے کہا ہے کہ نبی کا پہچاننا آسان ہے، ولی کا پہچاننا مشکل ہے، ولی کے پہچاننا مشکل ہے۔ ہمارے آپ کی طرف پھر رہے ہوتے ہم نہیں پہچان سکتے، ولی دعویٰ نہیں کرتا۔ یہ جو غوث اعظم نے فرمایا ہے قدمی ہادیہ رحمت ولی اللہ، غوث اعظم کی سیرت نگاروں نے بحث الاسرار میں قواعد الجواہر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ غوث اعظم اس کے لیے معمور تھے، اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا تھا، اپنی طرف سے کچھ کہتے نہیں۔ گفتہ اللہ بابت گرچہ اللہ بابت، اس بندے کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوتا ہے، اگرچہ بندے کے حق سے نکلی ہوئی بات ہوئی۔ تو اس کرامت کے مقام تک پہنچنے میں جو علم کی منزلیں ہیں وہ کیسے سر کی؟ فرماتے ہیں کہ وقت گزر گیا، پیسہ ختم ہو گیا، ہم پتے لے کر آتے تھے، پتے کھاتے اور اتنا سبزی کا سبزہ کہ میرے مساموں سے سبزی نکلتا تھا۔
فرماتے ہیں کہ ایک دن میں گیا، میں لیٹ ہو گیا، سبق میں لیٹ ہو گیا، لیکن میں منڈی میں گیا تو دیکھا کہ میرے چند ساتھی تھوڑے سے پتے بچے پڑے ہوئے چھانٹی کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میری مربت نے گوارا نہ کیا کہ میں ان کے تھوڑے سے رزق میں حصہ ڈالوں، میں واپس آ گیا۔ 2 دن کا 3 دن کا پہلے بھوکا تھا، اس دن بھی بھوکا آ گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ مسجد میں آ کر بیٹھ گیا اور بھوک سے میرا برا حال تھا اور میں بھوک سے بڑا بےتاب تھا، لیکن میں نے کسی کا آگے ہاتھ پھیلانا مناسب نہیں سمجھا کہ جس کے ہاتھ سے میں رزق کھاؤں پتہ نہیں اس کا مال حلال کا ہے بھی کہ نہیں۔ اماں نے 2 وصیتیں کی کہ مشتبہ رزق نہیں کھانا۔ فرماتے ہیں کہ اتنی دیر میں ایک بندہ آیا، مسجد میں بیٹھا، اس نے دائیں بائیں دیکھا، اس نے ٹفن کھولا اور کھانا کھانے لگا۔ کہتے ہیں کہ بھوک کی شدت سے عالم یہ تھا کہ وہ نوالا لگاتا، اپنے منہ میں ڈالتا تو بے اختیار میرا منہ کھل جاتا۔ فرماتے ہیں کہ اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی، اس نے مجھے کہا آؤ بیٹا میرے ساتھ کھانا کھا۔ میں بھوک سے بےتاب تھا اور حدیث رسول سے پیش نظر تھی۔ حضور نے فرمایا ہے بھوک اور جھوٹ کو اکٹھا نہ کرو۔ بھوک اور ہم کرتے ہیں، کسی کے ہاں دوست یہاں گئے، بھلے بھوک سے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، اس نے کہا کھانا کھاؤ گے تو اس میں اپنی بڑائی سمجھتے ہیں، نہیں ہمیں بھوک نہیں، حالانکہ بھوک لگی ہوگی۔ فرمایا بھوک اور جھوٹ کو اکٹھا نہ کرو، حضور نے حدیث میں فرمایا۔ تو انہوں نے مجھے کہا بیٹا آؤ کھاؤ، مجھے بھوک لگی تھی، میں حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے چلا تو گیا، لیکن دل نے کہا عبدالقادر اماں کی نصیحت پر آج تک تو عمل کیا، اب پتہ نہیں یہ شخص کیسے ہمیں مجھے کھانا کھلا رہا ہے، پتہ نہیں حلال کا ہے یا کون ہے، بہرحال بھوک ہے کھانا ہے۔ کھانا کھانے بیٹھ گیا، باتیں شروع ہو گئی، پوچھا کون کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے مسافر نے کہا کہ میں گیلان سے آیا ہوں، ایران کے شہر گیلان سے آیا ہوں، ہمارے محلے کا ایک بچہ یہاں پڑھنے آیا ہے عبدالقادر، تو اس کی اماں نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے، کافی عرصہ پہلے وہ آ گیا تھا، اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہوں گے، کچھ اماں نے پیسے دیے، میں یہاں اپنے کام آیا تھا، میرا کام ہو گیا، میرا ذات راہ ختم ہو گیا، اسی بچے کو میں تلاش کرتا رہا، بچہ ملا نہیں، میرے پیسے ختم ہو گئے، آج اس بچے کے پیسوں سے میں نے کھانا خریدا ہے اور کھایا۔ غوث اعظم نے کھانا چھوڑا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے، کہا کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے آج بھی اس بندے کو میرے رزق میں سے کھانا کھلایا ہے، اس کے رزق میں مجھے نہیں کھلایا۔ اس شان کے ساتھ غوث اعظم نے علم حاصل کیا، جو شمع پہ علم باعث خدا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو شمع پہ علم باعث خدا کہ بے علم نظمہ خدا را شناخت، شمع کی مانند اپنے آپ کو بھلا دینا چاہیے علم میں، اس لیے کہ بے علم تو خدا کو پہچان نہیں سکتا۔ اس شان کے ساتھ علم حاصل کیا۔ فرماتے ہیں کہ دوران طالب علم تصوف کیا ہے؟ سراسر ادب ہے، سراسر ادب ہے۔ ادب نہیں ہے تو طریقت نہیں ہے، بے ادبوں کو طریقت ان کو پتہ ہی نہیں۔ طریقت کیا ہے؟ طریقت جو ہے یہ کیفیت ہے، طریقت ایک کیفیت ہے۔ امام مالک نے موطا کے اندر ایک حدیث بیان، ایک قول بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ من یتفقہ ولم یتفقہ فقد تفسق، جس نے دین کا علم حاصل کیا اور تصوف کا علم حاصل نہیں کیا وہ فاسق بن گیا، وہ لوگوں کی گردنیں اڑاتا پھرے گا، بم مارتا پھرے گا، وہ فاسق ہو جائے گا، بے دین ہو جائے گا جس نے تصوف کا علم حاصل نہیں کیا۔ اور فرماتے ہیں من یتصوف ولم یتفقہ فقد تزندق، جس نے تصوف کے دعویٰ کیا، صوفی ہونے کا دعویٰ کیا اور دین کا شریعت کا علم حاصل نہیں کیا، وہ زندیق ہو گیا، بدبخت ہو گیا۔ جو آج ہمارے زمانے میں اتنے پیر بنے بیٹھے ہیں جو لوگوں کو دھوکہ ڈالتے ہیں، شریعت پر عمل نہیں کرتے، یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے دین کا علم حاصل نہیں کیا۔ اور فرمایا کہ امام مالک فرماتے ہیں ومن جمع بینہما فقد تحقق، جس نے شریعت اور طریقت کو اکٹھا کیا وہ حقیقت کو پہنچا۔ اور یہ طریقت ملتا ہے ادب سے، ادب کے بغیر طریقت نہیں ملتا۔ فرماتے ہیں کہ ہم پڑھتے تھے، 3 دوست تھے، 3 طالب علم دوست تھے، ہمیں پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک اللہ کا نیک بندہ آیا ہوا ہے، اللہ کا ولی آیا ہوا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے قصد کیا کہ ہم اس کو دیکھنے چلتے، میں نے کہا یار اللہ کے ولی کی زیارت کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، تو چلتے ہیں دیکھ لیں۔ تو ہمارا ایک ساتھی بڑا تیز قرار تھا، بڑا زبان دراز تھا، بڑا چرب زبان تھا، اس زمانے کے مرزا انجینئر سمجھ نہیں تھا، اس پر وقت ہوا۔
تو اس نے کہا کہ میں جاؤں گا. آج میں یہ جو پیر فقیر ہوتے ہیں ان کو آتا جاتا کچھ نہیں, ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا, تو یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. میں آج اس کو رسوا کر کے چھوڑوں گا, ایسے ایسے سوال کروں گا کہ میں اس کو رسوا کر کے چھوڑوں گا. دوسرے نے کہا کہ نہیں بھائی میں تو رسوائی کے لیے سے نہیں جا رہا, میں ان کے علمی مقام کا جائزہ لینے کے لیے کچھ سوال ضرور کروں گا, لیکن میں رسوائی کی بات نہیں کرتا, سوال کروں گا ان کے علمی مقام مرتبہ جاننے کے لیے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں بھائی میں تو صرف اللہ کا ولی سمجھ کر اس کی زیارت کے لیے آیا. فرماتے ہیں چلے آئے, تینوں آئے, تو جو پہلا تھا نا جس نے کہا میں رسوا کروں گا, ان بزرگوں نے اس کو دیکھا, انہوں نے کہا اچھا تو مجھے رسوا کرنے آیا ہے, یہ ہے تیرا سوال اور یہ ہے اس کا جواب. اب میری بات سن, تیری بے ادبی کی وجہ سے میں تجھے بتا رہا ہوں کہ تو زندیق ہو کر کافر ہو کر مرے گا, تو بدبخت ہو کر مرے گا. بے ادبی محبوبہ دی ککھ نہ چھوڑے گھر دا, بے ادبی محبوبہ دی ککھ نہ چھوڑے گھر دا, تو بےمان کمینہ پاپی کافر ہو گا. کہا تو کافر ہو کے مرے گا. دوسرے کو دیکھا اور کہا اچھا تو میرا علمی مقام جائزہ لینے آیا ہے, مجھے کتنا مقام ہے علم میں, تو میں تجھے بتاتا ہوں یہ تیرا سوال ہے, یہ اس کا جواب ہے, اور تو جو نیت لے کر آیا ہے اس کے سبب میں تجھے بتاتا ہوں کہ عالم تو بن جائے گا لیکن تیرا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, تیرا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, گردن گردن تو دنیا میں دھنسا ہوگا. اور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میری طرف دیکھ کر کیا کروں بیٹے, تو صرف میری زیارت کے لیے آیا ہے, جہاں ہم تجھے ولیوں کا تاجدار بنا. اور صاحب فرماتے ہیں کہ بڑا تجسس ہوا کہ اتنی بڑی بات ہم نے اللہ کے نیک بندے نے کہہ دی, ہمیں یہ تجسس رہا, ہم تینوں ساتھی پڑھتے رہتی ہوں وہ فراغت ہو گئی. وہ جو بہت تیز تباہ تھا وہ اس کی خطابت کی شہرت ہو گئی, اس کی زبان درازی کی شہرت ہو گئی, ہوتے ہوتے اس زمانے کی بغداد کرتا تھا تو حکومت تک اس کی شہرت ہو گئی, حکومت کے دربار میں آنا جانا شروع ہو گیا. اس زمانے کی حکومتوں میں دوسرے ملکوں کی سفارتیں آتے تھے, علماء آتے تھے, یہودی عیسائی عالم آتے تھے, ان سے مناظرے ہوتے تھے. یہ ہر مناظرے میں ان کو شکر دے دیتے. بادشاہ کا مقرر ہو گیا, بادشاہ نے اس کو سفیر بنا دیا. اب دوسرے ملکوں میں جو سفارت جاتی تھی بادشاہ کا موقف مقدمہ, اور اس زمانے کی جو عباسی سلطنت ہے آج آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کتنی بڑی سلطنت تھی, سپر پاور زمانے کی, واحد پاور تھی دنیا کی. ایک مرتبہ ہارون رشید کی اجازت تھی, بارش کی طلب تھی, بغداد میں گھوڑے پر تھا, بادل آیا, کتنی بڑی سلطنت تھی, 3 بر اعظموں پر حکومت تھی. بادل آیا آسمان پر, لوگوں کو امید ہوئی کہ بارش برسے گی, بارش نہیں برسی, بادل آگے چلا گیا. ہارون رشید نے بادل کو دیکھ کر مخاطب کیا اور کہا کہ اے بادل تو نہیں برستا نہ برس, لیکن میں تجھے یہ بتا دوں کہ تو جہاں بھی جا کر برسے گا وہ حکومت سلطنت میری ہی ہوگی. اتنا بڑا بادشاہ, اس کا سفیر ہونا بہت بڑا اعزاز تھا. وہ مولوی صاحب اس کے دربار میں سفیر بن گئے. ایک مرتبہ عیسائی بادشاہ کے دربار میں سفیر کے طور پر گیا. عرب عیسائی کو پردہ کرتے نہیں عورتوں, عیسائی کی بیٹی پاس کھڑی تھی, بیٹھی حسین و جمیل تھی, تو اس کی نظر پڑ گئی. تو بادشاہ بھی اس کی باتوں سے بڑا متاثر ہوا اور روز ہوا. اس نے کہا مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگتا ہوں. بادشاہ چونکا, انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بھائی ہم مسلمانوں کو اپنی بیٹیاں نہیں دیتے, ہم عیسائیوں میں کرتے ہیں. انہوں نے کہا یہ کون سی بات ہے, میں عیسائی ہو جاتا ہوں, میں عیسائی ہو جاتا ہوں, اللہ کے ولی کی مار پڑی اسے. انہوں نے کہا میں عیسائی ہو جاتا ہوں. انہوں نے کہا یہ بستی جذبات کی ہوتا ہے, لوگ ایسے ہو جاتے ہیں. عیسائی ہونے کے ثابت کرنے کے لیے پہلے تجھے شراب پینا پڑے گی. اس نے کہا پلا دو, شراب پی لیا. پھر انہوں نے کہا ہمارے سور چرانے پڑیں گے. 3 سال سور چرائے. 3 سال کے بعد آئے اور کہا کہ اب شادی کریں. بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی. یہ سفیر تھا, ترجمان تھا, اس کے دربار میں اب یہی رہ گیا. اب وہاں خبریں بھی پہنچی تو اس کے بعد کوئی بندے بغداد سے جب آئے اس بادشاہ کے دربار میں, یہ بھی وہی تھا, اس سے ملے تو اسے کہا کہ تجھے احساس نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی گمراہی میں مبتلا ہو گیا, تو حافظ تھا, تو قاری تھا, تو عالم تھا, تجھے قرآن میں سے کچھ حصہ بھی یاد ہے کہ بھول بھال گیا؟ اس نے کہا کہ مجھے قرآن کی صرف ایک آیت یاد ہے. کہا وہ کون سی؟ انہوں نے کہا کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. یہ ایک آیت یاد ہے. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ قیامت میں کافر آرزو کریں گے, حسرت کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین.
قریب ہے کہ قیامت میں یہ کافر آرزو کریں گے کہ کافر دنیا میں مسلمان ایک آیت یاد ہے واپس فرماتے ہیں کوئی دوسرا تھا جس کو کہا گردن گردن دنیا میں دس جائے گا، عالم بن گیا اور دنیا کے کاروبار میں مشغول ہو گیا، دنیا کے کاروبار میں مشغول ہو گیا، اس کو تعلیم و تعلم سے کوئی علاقہ نہ رہا اور گردن گردن دنیا میں دس رہا، ہر وقت پیسے اور کہتے تھے مجھے حضور کی دعا نے برباد کر دیا۔ یہ جو آج آپ کے ائمہ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، ان کو ہلکا نہ جانا، اصل اللہ کے ولی یہی ہوتے ہیں۔ ہمارے حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی بدایونی ثم گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی صحیح اللہ کے ولی کو دیکھنا ہے تو اپنی مسجد کے امام صاحب کو دیکھنا۔ فرمایا کہ اللہ کی قسم ان کو لوگ ولی سمجھتے نہیں، حالانکہ اللہ کے یہی ولی ہوتے ہیں، یہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ جتنی تنخواہوں میں ان کے گزارے ہوتے ہیں، جتنی ان کی ضروریات اللہ کو فرماتا ہے۔ یہ ایک مسجد کے انتظامیہ کے صدر صاحب کے بیٹے کو جاب چھوٹ گئی، اس نے امام صاحب کہا کہ دعا کریں میرے بیٹے کو اچھی جاب مل جائے۔ انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ ہمارے صدر صاحب کے بیٹے کو اتنی بڑی نوکری دے جتنی مجھے تنخواہ ملتی ہے۔ صدر صاحب لڑکو یہ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کم دے رہے ہیں؟ یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نے فرمایا ہے اپنی مسجد کے امام صاحب کی قدر کریے، دنیا کے کام میں پڑ جائیں، اس سے 2-4 گنا زیادہ کما سکتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا اصل اللہ کے ولی یہ فرمایا کہ وہ اس طرح ہو گیا۔ اب میرا حال فرماتے تم لوگوں کے سامنے ہے، میرا حال تم لوگوں کے سامنے ہے۔ اور سے اعظم اولیاء کے تاجدار بن گئے۔ پھر ایک وقت آیا، پڑھتے پڑھتے پھر وقت آ گیا اور آپ کا حلقہ درس ہو گیا۔ ایک صبح اشراق کی نماز کے بعد ہم آپ کے علمی مقام پر بات کر رہے ہیں، کرامتیں تو بے شمار ہیں، مردوں کو زندہ کر دینا، یہ آپ نے سنی ہوئی ساری کرامتیں سنی ہوئی لوگوں کو رٹی گئی ہیں، لیکن کرامت کے مقام تک پہنچنے کے لیے علم کا کیا مقام تھا؟ فاؤنڈیشن علم کی بنیاد کیسے تھی؟ 13 سبق پڑھاتے تھے، 13 کتابیں۔ اب عام لوگوں کو پتہ نہیں کہ 13 کتابیں پڑھانے کا مقصد کیا ہے، 13 سبق پڑھانے کا کیا مطلب ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا لیکچرر آج کے زمانے میں بھی کوئی مائی کلام نہیں ہے جو 13 الگ مضمون ایک وقت میں پڑھاتا ہے۔ یہ بہت سے آدمی 13 الگ مضامین پڑھاتے تھے، صرف پڑھاتے تھے، نحو پڑھاتے تھے، بلاغت پڑھاتے تھے، معانی پڑھاتے تھے، تفسیر پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، اصول تفسیر، اصول قرآن، اصول حدیث، اصول ترجمہ، سارے 13 مضامین پڑھاتے تھے۔ زور کی نماز، روزے کی حالت میں رہتے۔ اس طریقے سے جب آپ کا حلقہ درس کی شہرت ہو گئی، 200-300 400 500 طلباء ہو گئے، تو ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو گئے۔ طریقت سراسر ادب کا نام ہے، پہلے اپنے ادب کا بات سنا، حضور کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ سرکار نے کہا اے میری بیٹی تو اللہ کے خزانے کو زیادہ کیوں نہیں لوٹاتا، فیض عام کیوں نہیں کرتا، یہ تھوڑے سے چند بچوں کو پڑھاتا ہے، عام وعظ کیا کر، عام لوگوں کے سامنے تو بات کر، اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات، قرآن حدیث کی بات عام لوگوں کے سامنے کر تاکہ خلق کو زیادہ فائدہ ہو۔ تو فرمایا کہ نام جان میں عجمی ہوں اور یہ عرب ہیں، بغداد والے عرب تھے۔ میں عرب کا لفظی معنی ایک معنی ہے عربی کا، عرب کا بولنے والا، عرب اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بولنے والے ہیں، اور باقی دنیا کو وہ کہتے ہیں عجم۔ عجم کا معنی لفظی معنی ہے گنگا، تو عجم عرب اپنے علاوہ ہر ایک کو گنگا کہتے تھے کہ گنگے ہیں۔ تو عرض کیا نانا جان میں عجمی ہوں، ایران سے تعلق کہ میں عجمی ہوں، یہ عرب ہیں، میری زبان ان کے سامنے کیا چلے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک نکالی، ہر بیٹی زبان چوس، اور سے آپ اپنے سرکار کی زبان کو چوسا اور حضور کے علم کو اپنے سینے میں منتقل کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا منہ کھولا، 7 مرتبہ یہ کے بعد دیگرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک ان کو عطا کیا اور کہا کہ بیٹے کل سے تو بات کر۔ پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ بیٹے منہ کھول، میں بھی تجھے لعاب دیتا ہوں۔ اور وہی بات جو علامہ صاحب کہتے ہیں ہر بات کی وہ بات آ جاتی ہے کہ ہر طرح کے لوگ پھر اعتراض کرتے ہیں، وہ تنظیم کے اپنے اپنے لوگ دین ہوتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد کیا مولا علی کے لعاب کی گنجائش تھی؟ مولا سرکار نے جب لعاب دہن دے دیا
تو کیا کوئی کمی رہ گئی تھی کہ حضور کے مولا علی کا لحاظ ضرورت؟ فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے، تم دیکھتے نہیں ہو کہ تم قرآن پڑھتے ہو، تمہارا یہ ماننا ہے، قرآن میں رب کا فرمان ہے کہ قرآن مجید میں ہر شے کا بیان موجود ہے نا؟ جب ہے پھر حدیث کیوں پڑھتے ہو؟ پھر حدیث کیوں پڑھتے ہو؟ پھر فقہ کیوں پڑھتے ہو؟ تسہیل کے لیے، سرکار کے علم کو آسان کرنے کے لیے۔ مولا علی نے کہا بیٹے منہ کھول، اور 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن عطا کیا، 6 مرتبہ لعاب دہن عطا کیا۔ کہا بابا نانا جان کو 7 مرتبہ دیا ہے۔ کہا بیٹے میں نے اس لیے 6 مرتبہ دیا کہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ علی حضور کے برابری کرتا ہے۔ ابو بکر ابن ابی قحافہ کی یہ ضرورت کہ حضور کی جگہ پر بیٹھے، میں نیچے بیٹھا۔ عمر کی باری آئی، وہ کبھی منبر کی دوسری سیڑھی پر نہیں بیٹھے، پہلی سیڑھی پر بیٹھتے تھے۔ کہا کہ حضور ابو بکر کی سنت پر عمل کر لیجیے۔ کہا کہ تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ میں اپنے آپ کو ابو بکر کے برابر سمجھتا ہوں؟ پیچھے بیٹھے۔ یہ عثمان غنی نے دوبارہ تیسری سیڑھی پر بیٹھنا شروع کیا، اور لوگوں نے کہا تو فرمایا کہ وہاں ادب سکھانا مقصود تھا، ادب سکھا دیا گیا۔ اگر نیچے اترتے اترتے چلے جاتے تو میرے باپ والے تو تخت الثری میں پہنچ جاتے، پھر زمین کے اندر کھڈے کھود کر بیٹھنا پڑتا ہے۔ ادب سکھا دیا۔ دفن ہونے کا وقت آیا، صدیق اکبر نے کہا کہ حضور کے پہلو میں دفن کرنا، لیکن میرا چہرہ حضور کے قدموں کے برابر رکھنا، میرا چہرہ حضور کے قدموں کے برابر رکھنا۔ عمر دفن ہوئے، کہا مجھے دفن کرنا لیکن حضرت ابوبکر کے برابر نہ کرنا، ان کے کندھے کے برابر میرا چہرہ رکھنا۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ از خدا خواہیم توفیق ادب، بے ادب محبوب شد الفضل رب۔ پھر وہ مقام ملا کہ جیسا حضرت فرما رہے تھے کہ ہزاروں کا مجمع ہوگا اور آپ خطاب فرماتے، اور جیسے وضاحت سے اگلا بندہ سنتا تھا ایسے مجمع کا آخری بندہ بھی سنتا تھا۔ لاؤڈ اسپیکر تب نہیں ہوتے تھے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری بات کرتے ہیں کہ علمی مقام کیا تھا؟ کرامت تو آپ کے زندگی کا ہر لمحہ کرامت ہے، بے شمار کرامتیں ہیں۔ سرکار کے قدر سے کرم کرنا، جیسے سرکار کے معجزات کی انتہا نہیں ہے، ان کی کرامت کی انتہا نہیں ہے۔ یہ کرامت جو ہوتی ہے یہ دلیل معجزہ ہوتا ہے، اور ولی جو ہوتا ہے یہ دلیل نبی ہوتا ہے۔ کرامت اس لیے دلیل معجزہ ہوتی ہے کہ اللہ کا ولی کہتا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں۔ جب نبی نہیں ہے اور نبی کا غلام ہے، اس کے اندر یہ طاقت ہے، تو نبی کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ کرامت اس لیے دکھاتا ہے کہ یہ نبی نہیں ہے، میرے نبی کا غلام ہے، اس کی یہ طاقت ہے، تو سوچو جو ان کے آقا ہے ان کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ کرامت دلیل معجزہ ہے، ولی دلیل نبی ہے۔ تو علم کی ہم بات کر رہے ہیں کہ علم کا مقام کیا ہے۔ غوث اعظم کے علم کی باتیں کم کی جاتی ہیں، ان کی شہرت ولایت کی زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ولی بھی کمال کے ہیں، آپ جیسے کوئی ولی نہیں ہے اور آپ کے جیسے کوئی عالم نہیں۔ ایک مسئلہ آیا، آپ کے شہزادے لکھتے ہیں، امام عبد الرزاق یہ بات لکھتے ہیں کہ ایک مسئلہ آیا تو پورے بلاد اسلامیہ سے ہوتا ہوا کوئی اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا۔ وہ میرے ابا جان کے پاس آیا، میرے ابا جان کے پاس مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ایک بندے نے یہ منت مانی، اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی ایسے طریقے سے عبادت کروں گا کہ روئے زمین پر اس طرح کی عبادت دنیا میں کوئی اور نہیں کر رہا ہوگا، ایسی عبادت کروں گا میرے علاوہ روئے زمین پر ایسی کوئی عبادت کوئی اور نہیں کر رہا ہوگا۔ اب یہ بہت، اور اس نے کہا کہ اگر ایسا ہوا، اگر میں ایسی عبادت نہ کر سکا، میری بیوی کو 3 طلاق۔ یہ کچھ اللہ کی محبت میں تھا، اس نے ایسی بات کہی۔ کئی جو ہلاک کر دیتے ہیں صاحب کے پاس گئے تھے، مولانا محمد شریف رضوی صاحب ابو الحدیث بکر میں ایک صاحب آیا کہتا کہ ہمارے بھائیوں میں لڑائی ہوئی، 10-15 بندے آئے تھے دیہاتی تھے، تو بیوی بھائیوں میں جھگڑا ہوا اور میں نے کہا کہ اگر انجے تو میری بیوی نے برائے طلاق ہے۔ تو ہمارے استاد صاحب بڑے جلالی تھے، اس نے کہا کہ اس کا پہلا حل تو یہ ہے کہ بندہ جوتا اتار لے اور تجھے مار مار کر تجھے سجا دے کہ جھگڑا تم بھائیوں کا ہو رہا ہے، طلاق بیوی کو دے دے۔ جھگڑا تو انہیں لوگوں کی کئیوں کی عادت ہوتی ہے، اس کی بات ایسی نہیں تھی، اس نے اللہ کی محبت میں ایسی بات کر دی، لیکن یہ نہیں سوچا کہ میں عمل کیسے کروں گا۔ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس کے علاوہ ہوئے زمین پر کوئی اور بندہ وہ عمل کر ہی نہیں رہا۔
کون کہہ سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں رات کو تہجد میں 2 رکعت 6 رکعت 8 رکعت 10 رکعت 12 رکعت پڑھوں گا، تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ زمین پر اس کے علاوہ کوئی نہیں کر رہا؟ وہ کہے کہ میں رات کو قرآن مجید کی تلاوت کروں گا اتنے بجے، تو کیسے گارنٹی ہے کہ وہ زمین پر کوئی اور نہیں کر رہا ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ وہ اب علماء اس کا جواب نہیں دے سکتے کہ کیا اس کی بیوی حلال ہے حرام ہے۔ وہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، امام عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ میرے ابا جان کے پاس جب یہ مسئلہ آیا تو انہوں نے توقف نہیں کیا، تردد نہیں کیا، کتابیں نہیں کھنگالی، اور فرمایا کہ جس شخص نے یہ بات کی ہے اسے چاہیے کہ مکہ مکرمہ آئے، مکہ مکرمہ آئے بیت اللہ شریف کے اندر، اور جو وہاں کا انتظامی گورنر ہے، حکمران ہے، اس سے کہہ کر مطاف خالی کروائے۔ مطاف کہتے ہیں بیت اللہ کا سین جس میں لوگ طواف کرتے ہیں، مطاف خالی کروائے۔ مطاف خالی ہو جائے تو یہ بیت اللہ کے 7 چکر لگا دے، یہ وہ عبادت ہوگی کہ کوئی زمین پر اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کر رہا، کیونکہ بیت اللہ ایک ہی ہے اور وہ خالی ہے، اور یہ کر رہا ہے جس وقت یہ کر رہا ہے تو وہ زمین پر وہ عبادت نہیں۔ یہ غوث اعظم کی فقاہت، یہ اللہ نے آپ کو مقام عطا کیا۔ اور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے لیے اس لیے کہا گیا ہے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء، جیسے حضور کا مقام انبیاء کے اندر ہے، غوث اعظم کا وہ مقام اولیاء ہے۔ راتوں رات کتب بنا دے، چور آیا کتب بنا دے۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت دولت عطا کی، چور آپ کے گھر میں آ گیا، چور کا خیال یہ تھا کہ یہ سوچ پڑے ہوں کہ ان کی گھر میں بڑی دولت ہے، میں آخری بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ تو آدھی رات کے بعد آیا، اس کو تو نہیں پتا تھا یہ تو شب زندہ دار ہے۔ 40 سال 2 ہستیوں کے بارے میں آیا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی حضرت متنی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان دونوں کے لیے معروف ہے، تواتر سے ثابت ہے کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ وہ چور تو وہیں پر بدر کے اندر جاگ رہے ہیں، سب زندہ دار ہیں، وہ چوری کرنے آیا، آپ مسلح پر تھے، وہ دوسرے کمرے میں انتظار تھا کہ اتنے میں آپ نے اس کو آواز دی کہ اے اللہ کے بندے ادھر آ گیا عبداللہ، اے عبداللہ اے اللہ کے بندے ادھر آ۔ اب وہ ڈر گیا، اب نہ جائے ماندن نہ خیر رفتن، بھاگنے کی جگہ ہے نہ چھپنے کی جگہ ہے، آگے سامنے سر کانپ رہا، جواب اللہ نے بہت عطا کیا تو کام رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ اللہ کے بندے کن چکروں میں پڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے کسی مقام کا انتخاب کیا ہوا ہے تو اس بات پہ پھر رہا ہے۔ اتنے میں ایک اور صاحب آئے، بغیر دروازہ کھولے وہ صاحب اندر آئے، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت خضر آئے، انہوں نے کہا عبدالقادر شام میں ایک ابدال فوت ہو گیا، ابدال ولایت میں ابدال اوتاد قطب اور ولی سارے مقامات ہیں، ابدال کا مطلب ہے تبدیل ہو جانے والے، روح زمین پر ہمیشہ 40 حضور نے فرمایا کہ شام کے اندر 40 ابدال ہوتے ہیں، ان میں سے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اللہ اپنی جگہ کسی اور کو تبدیل کر کے بنا دیتا ہے تو ابدال کہلاتے ہیں۔ تو ابدال کا انتقال ہو گیا ہے اور اب وہاں جگہ خالی ہے، کسی کو مقرر فرمائیں۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اپنے سینے سے لگایا، ساری نعمت منتقل کی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر خضر کے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ جاؤ آج سے یہ وہاں کا ابدال ہے۔ چور قطب ایک لمحے میں چور سے ٹوٹ گیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات حد تواتر ہیں، حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، کسی ولی سے اتنی کرامات کا ثبوت ثابت نہیں ہے جتنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مقام علم بھی کمال ہے اور مقام ولایت بھی، طریقت میں بھی، اور طریقت کیفیت کا نام ہے۔ آج لوگ اس پر باتیں کرتے ہیں، وہ لوگ عاملی ایسے بکواسیں کرتے ہیں کہ جو تصوف ہے یہ دین کے متبادل ایک الگ دین ہے، یہ جاہل کیا جانے، طریقت تصوف یہ کیفیت کا نام ہے۔ کیفیت کو آپ ڈیفائن کر ہی نہیں سکتے، کیفیت کو ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر خوشی ایک کیفیت ہے، انسان کو کوئی نعمت ملے، کوئی اچھی خبر مل جائے، کوئی نعمت ملے تو بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ اب جو خوش ہے اس سے کوئی اور بندہ کہے کہ بھئی جو تجھے خوشی ہے اس کو بتا وہ کیا چیز ہے، کوئی بندہ خوشی کو ڈیفائن الفاظ میں کر ہی نہیں سکتا، خوشی کو الفاظ میں کوئی وضاحت کر ہی نہیں سکتا۔ کوئی دکھی ہے، غم میں ہے،
کسی کا کوئی پیارا دنیا سے چلا گیا، کسی کو کوئی نقصان ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، کوئی اسے کہے کہ بھئی کیوں رو رہا ہے، کہ یار زخم لگا ہوا ہے، بہت دکھ ہے، ان کے دکھ کیا ہوتا ہے، اس کو وضاحت نہیں کر سکتے، اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ طریقت کیفیت کا نام ہے، اور کیفیت حدیث سے ثابت ہے، قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ تو حدیث جبریل بڑی معروف حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، مشکات کی پہلی حدیث جبریل کے نام سے جبریل آئے حضور کی بارگاہ میں، بڑی لمبی حدیث ہے۔ پہلا کہا کہ اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں خبر کیجیے، حضور کو بتا دیے، کیا صدق تھا، آپ نے سچ فرمایا۔ عمر کہتی حیران رہ گئے، سوال بھی کر رہا ہے، تصدیق بھی کر رہا ہے۔ فرمایا کہ پھر اس نے کہا کہ اخبرنی عن الاسلام، پہلی عن ایمان، پھر کہا اسلام۔ ہمارے ہاں عام طور پر دین اسی کو مکمل سمجھا جاتا ہے، دین اس پر مکمل ہے کہ دل سے مان لیا اور اعضاء سے عمل کر لیا، یہ دین مکمل ہو گیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لے آئے اور اچھے عمل کر لیے، ایمان اور اسلام جمع ہو مکمل ہو۔ حدیث میں اس سے آگے کے ایک مقام بتایا گیا، طریقت اس سے آگے کی ایک منزل ہے۔ سرکار کو جبریل نے عرض کیا اخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے، یہ کیفیت ہے جبریل، یہ کیفیت ہے۔ فإنک تعبد اللہ کأنک تراہ، کأنک تراہ، اے جبریل اس کا مطلب یہ ہے، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی بندگی ایسے کرے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اب بتائیں کہ کون یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے؟ حدیث میں ہے کہ نمازی جب سجدہ کرے تو یہ تصور کرے کہ وہ اللہ کے قدموں پر سجدہ کر رہا ہے۔ اللہ قدموں سے پاک ہے، اللہ ایسے پیروں سے پاک ہے، وہ جیسا مراد ہے ہمارا ویسا ایمان ہے، بس یہ حقیقت ہے۔ لیکن وہ کیسا ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن تصور یہ کرے فَإِنَّكَ تَعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ، یہ ہلکا درجہ یہ ہے کہ تو عبادت کر رہا ہے تو تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے، یہ کیفیت ہے، اب اس کو کون ڈیفائن کر سکتا ہے؟ یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء اور اولیاء کے سردار ہیں۔ علماء نے، صوفیاء نے لکھا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قیامت تک جو اللہ کے ولی بنتے ہیں ان کو مہر جو ملتی ہے وہ غوث اعظم کے دربار سے ملتی ہے، مہر غوث اعظم کے دربار سے لگتی ہے، دربار غوثیت سے ان کو یہ مقام عطا ہوتا ہے۔ غوث اعظم سے بے نیاز، جب غوث اعظم نے یہ فرمایا تو ایک نے کہہ دیا، ایک نے اس کا سرکشی آ گئی، اس کے اندر شیخ تھا، بڑا پیر تھا، شیخ اصفہان، بڑا پیر تھا، مریدین کی جماعت تھی۔ میں یہ کہا کرتا، آواز اس نے بھی سن لی، آواز اس نے بھی سن لی، میں نہیں گردن جھکاتا۔ تو غوث اعظم کو جلال آ گیا، اس نے کہا کہ جو سور چرانے والا ہے اس کو بھی میرے آگے گردن جھکانا پڑے گا، سوروں کے چرانے والے کو بھی میرے آگے گردن جھکانا پڑے گا۔ اس کا بھی حال ایسا ہی ہوا، یہ بھی بدبخت ہو گیا اور یہ بھی سور چرانے لگ گیا، عیسائیوں کے چکر میں کسی لڑکی پر عاشق ہو گیا اور سور چرانے لگا۔ مریدین روتے تھے، دیکھتے تھے ہمارے شیخ، اور ان کو پتا تھا کس نے غوث اعظم کی پکار کے جواب میں یہ کیا۔ تو انہوں نے آپس میں کہا کہ اپنے پیر کے ساتھ خیر خواہی کرو، ان کو معافی دلواؤ، بادشاہ ہے غوثیت سے معافی دلواؤ اور نہیں ہلاک ہو جائے گا۔ وہ اپنے سر پر غلاظت کے ٹوکرے اٹھا کر آئے غوث اعظم کی بارگاہ میں اور کہا کہ اس سے زیادہ ذلت کا تصور نہیں، حضور ہم معافی مانگنے آئے ہیں اپنے شیخ کی طرف سے، اللہ کے لیے ان کو معاف کر دیں اور ان کو ان کے مقامی سعادت پر بحال کر دیں۔ کہ انہوں نے اتنی زاری کی، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دل نرم پڑا، آپ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ میری بارگاہ میں لے کر آؤ۔ جب وہ اس کو لے کر آئے سر جھکا ہوا تھا، فرمایا کہ ہاں بھائی گردن جھکانی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضور میں سراپا جھکا ہوا ہوں آپ کو۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے سردار ہیں، آپ کی کرامتوں کا انکار، آپ کے مقامات کا انکار سوائے بدبخت کے کوئی اور نہیں کرتا۔ جو بدبخت ہوتا ہے وہ انکار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنی بارگاہ کے اولیاء سے سچی محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق دے، ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے۔ بد عقیدگی کے اس سیلاب میں اس زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان اور عقائد کی حفاظت فرمائے، ہماری اور ہمارے آنے والی نسلوں کو ان بد عقیدوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ کیا جانے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا مقام کیا ہے، کیفیت کیا ہے، طریقت کیا ہے، یہ ان باتوں کو جانتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ ہم نے اپنے استادوں کو بھی دیکھا، اپنے والد صاحب کو بھی دیکھا، دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں خاتمہ ایمان پر فرما،
ہم بھی ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے ساتھ ایمان کا فرما، اے اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے جو سچے پکے غلام تھے تیرے بعد کے اولیاء کاملین، ان کے دامن سے دنیا اور آخرت میں وابستگی نصیب فرما، علماء حق کے دامن سے وابستگی عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حسن خاتمہ فرمائے، ہمارا دین اسلام اور ہمارا خاتمہ ایمان کو فرمائے۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا فاستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔